کہ پردہ کیا ہوتا ہے. حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے پردہ کیا ہے، تو جس نے جو سمجھا جانا اس کے مطابق حضور سے عرض کیا. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی پردے کے بارے میں رائے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک بہترین پردہ یہ ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد عورت کو نہ دیکھے، یہ بہترین پردہ ہے. تو وہ واپس آئے اور حضور سے کہا، حضور پردے کی صورت یہ ہے کہ عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھ سکے، اس طرح وہ پردے میں ملبوس ہو. تو آقا کریم نے فرمایا یہ جواب تو میری شہزادی فاطمہ کا لگتا ہے. تو کہا میں انہی سے پوچھ کے آیا ہوں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پردہ کیا ہوتا ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایام مرض میں سیدہ پاک کی خدمت میں لگی تھی، تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے اور چارپائی پہ عورت کو لٹایا جاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو چلنے والوں کے چلنے کی وجہ سے میت کو جنبش ہوتی ہے جس سے اس کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے یہ بہت سخت پریشانی ہے کہ اس وقت تو خاتون بے بس ہوتی ہے تو اپنے پردے کی حفاظت نہیں کر پاتی، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس فرمانے لگی کہ میں نے کہا کہ میں جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، تو وہاں میں نے ایک طریقہ ان کو دیکھا. چارپائی کے چاروں پایوں پر وہ شاخیں باندھتے ہیں، پھر ان شاخوں کو اکٹھا جوڑ کے درمیان سے باندھ دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایک ڈولی سی بن جاتی ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنا زیادہ خوش ہوئی کہ مجھے یہ فکر دامن گیر رہتی تھی، تو یہ میری فکر ختم ہوئی اور سیدہ اسماء سے کہا کہ مجھے کر کے بھی دکھاؤ. تو انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں لی اور چارپائی کی چاروں ٹانگوں کے ساتھ جو ہے ان کو باندھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. یہ جو ڈولی آج کل جو ہے مردوں کو بھی اس میں ڈالا جاتا اور خواتین کو بھی، اس کا تصور حضرت اسماء بنت امیس نے دیا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فکر مندی تھی وہ ختم ہوئی. زندگی میں تو پردہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہی کیا، لیکن انتقال کے بعد بھی انہیں اپنے پردے کا یوں خیال اور لحاظ رکھا. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ ان کے پردے کا یوں اہتمام حشر کے دن فرمائے گا کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری گزرنے والی ہوگی، 70,000 حوروں کے جلوں میں، خادماؤں کے جلوں میں آپ گزریں گی اور حشر میں آواز بلند ہوگی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر. اے محشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظروں کو نیچی کر لو، محمد عربی کی شہزادی گزرنا چاہ رہی ہے. اور لوگوں نے نظریں جھکائی ہوئی ہوں گی کہ سیدہ کی سواری گزرے گی. اللہ اکبر، یہ ہے ان کے پردے کی شان. تو پردے کا اسلوب سیکھنا ہے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے سیکھا جا سکتا ہے. مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے بہترین اسوہ آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ سے عمل سیکھا جائے. آج خواتین کہتی ہیں کہ ہم سے بہتر کون زمانے کے تقاضوں کو جانتا ہے، ہمیں دھکیل کے کہیں پیچھے لے جانا چاہتے ہو. اسلام اتنی سختی تو نہیں کرتا جتنی سختی آپ ہمیں پردے کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں. تو میں خواتین کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھیں اور ان کے انداز زندگی کو ملاحظہ کریں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے پردے کی حفاظت کی اور وہ پردہ ان کی زندگی کے امور میں رکاوٹ بھی نہیں بنا، بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بھی نہیں بنا، اور اس پردے نے ان کو جس مرتبے پر پہنچایا. آج بھی اگر مخدرات اسلام ان کے نقوش پا کو تھام لیں تو آج ایک صالح اور پاکیزہ قوم کی نشت کی ضمانت دی جا سکتی ہے. آج کے دور میں ہمارے بہت مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ وہ حیا کے جوہر کا چھن جانا ہے. اور یہ صرف
نوجوانوں کی کہانی ہی نہیں، یہ صرف خواتین کی بات ہی نہیں، بلکہ اقبال نے آج سے تقریباً 1 صدی قبل کہا تھا، نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن۔ آپ ذرا سوچئے، اس نے کہا کہ نوجوان اپنے تن کو سجانے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں۔ کبھی مرد بھی بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئے تھے، اور آج آپ دیکھیے چو زنا مشغول تن، جو مرد ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ عورتوں کی طرح کنگھی پٹی میں لگے رہتے اور ہر وقت اپنے بدن کو سجانے اور سنوارنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ مردوں کے وظیفے نہیں ہیں۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اقبال کہتا ہے بات اس سے بھی بڑھ گئی کہ بوڑھوں کی نظروں میں بھی حیا باقی نہیں رہا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ چلا گیا ہے، اس 4 انچ کی سکرین نے جس طرح تنہائیوں کے تقدس کو کھا لیا ہے، اور آج ہماری آنکھوں سے حیا اڑ گیا ہے۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد و زن، کیا بچے، یہ فتنے کا دور ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب آسمان سے فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ تو کہا، میں نے کہا حضور پھر بچنے کی صورت؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو آج ہم فتنوں کی زد میں ہے، بوڑھے بھی از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چو زنا مشغول تن، اللہ اکبر، در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات۔ اقبال نے کہا کہ ان نوجوانوں کی کہانی سنیے، ان کے مچلتے ہوئے دلوں کے اندر ایسی آرزویں پنپ رہی ہیں جو بے ثبات ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مقاصد کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ آج نوجوان مجنوں بن کے زندگی گزار رہا ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، آوارگی میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کیا زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی یوں آوارگی کے ساتھ گزرے؟ نوجوانوں، تمہاری زندگیاں تو رسول اللہ کے دین کو چاہیے تھی، تمہاری زندگیاں تو اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے تھی۔ تمہیں تو ماؤں نے اس لیے پوسا پالا اور جوان کیا تھا کہ حضور کے نام کا جھنڈا اٹھاؤ، اور آج کا نوجوان اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، یا آوارگی میں، یا بے حیائی میں، یا حواس باختگی میں، یا حیا باختگی کے اندر وقت گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس دور نافرجام کا فتنہ کہ از بطون جو ہے وہ مردہ زائن از بطون امہات، ماں کی گود سے بچے اس طرح پیدا ہو رہے ہیں جس طرح کوئی مردہ لوتھڑے پیدا ہو رہے ہوں۔ ان کے سینے کے اندر وہ دھڑکتے ہوئے دل، وہ جو اسلام کے لیے بےتاب آرزویں، وہ تمنائیں، جو غلبہ اسلام کے خواب، آج نوجوان اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ دخترانے او بچشم خود اسیر، بزلف خود اسیر، دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینوں خردہ بین۔ اور جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنی ہی زلفوں کی اسیر ہو کے رہ گئی، شوخ چشم ہیں، خود نمائی ان کا مزاج بن گیا ہے، اور خردہ گیر، پست فکر بن کے رہ گئی ہیں، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروان مثل دو تیغے آختہ، بن ٹھن کے سور کر کے وہ ذوق نظارہ دینا اپنی عزت اور اپنا اعزاز سمجھنے لگی، جبکہ عورت کی آبرو اس کا بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھومنا نہیں ہے، عورت کی عزت پردے میں سمٹ جانا